السلام علیکم ویورز، میرا نام عرفان اسکر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اور ویورز آج بھی آپ کے لیے بڑی دبنگ قسم کی خبریں لے کے آئے ہیں، بڑی ہائی ویٹ قسم کی خبریں لے کے آئے ہیں. ویسے تو روز ہی کوئی نہ کوئی ہائی ویٹ اور دبنگ کم چل رہا ہوتا ہے اس ملک، لیکن یہ بھی بہت امپورٹنٹ اور بہت ہیوی دن آج کا بھی گزرا ہے. اور جس میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خطاب کے فوراً ہی بعد جو ہے وہ اعلان ہو گیا الیکشن کمیشن کا کہ وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کا جو ہے فیصلہ سنا دیں گے. اور کل صبح جو ہے وہ 10 بجے آپ وہ فیصلہ سن سکیں گے. کوشش کریں گے کہ میں لائیو آؤں، اور جیسا لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا. یہ ہم نے اکٹھے فیصلہ جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھا تھا، اس پہ ڈسکشن بھی کی تھی جو پنجاب اسمبلی والا تھا. تو کوشش کریں کہ اسی طرح سے وہ فیصلہ بھی اکٹھے سنیں. اور لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ ایک تو یہ الیکشن کمیشن والی خبر آج بہت ہے، بریکنگ نیوز ہے، بہت بہت زبردست ہے. اس سے ملک کی تاریخ کا جو ہے فیصلہ ہونے جا رہا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں. اس کے علاوہ جو ہے جو شجاعت صاحب نے آج جو ہے تھوڑی سی اپنی زبان کھولی ہے اور بات کی ہے اور کیمرہ فیس کیا ہے اور جرنلسٹوں کو بلایا، ان کے ساتھ جو ہے میٹ دا پریس کیا ہے. اور ان کے ساتھ جو چیمہ صاحب ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بارے میں باتیں کریں گے. اس میں آرمی چیف نے جو امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کی تھی اور کہا تھا کہ پیسے جلدی پہنچا دیں، اس کے اندر کی بیچ کی کیا خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور کیا پلان کر رہے ہیں اور کیا ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں اور کتنا غصہ ہے اور کیوں غصہ ہے اور کیا انہوں نے ایکشن پلان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ بھی پنجاب میں ان ایکشن ہے، اور وہ جو انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا تھا کہ چن چن کے بندے پکڑنے تھے جنہوں نے ان لوگوں کو تنگ کیا تھا، وہ بھی جو ہے شروع کر دیا. اس کی پہلی لڑی آج جو ہے انہوں نے ٹک کر کے جو ہے پکڑ لی ہے اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دھاگے کھینچنے شروع کر دیے. اسٹارٹ آبویسلی ہم کریں گے الیکشن کمیشن سے. اور الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی کل سویرے 10 بجے ایسی دی ایسی ساریاں دی اسی جو رہ گیا موسٹ اویٹڈ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیں گے. کیونکہ ہو یہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم نے خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ توشہ خانہ بھی کیا، وہ گوگی والا ایشو بھی کیا، وہ ان کی اپنی بیگم پہ بھی انہوں نے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، پکڑنے کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی چیز کوئی نہ کوئی سرا نکلا ہے. لیکن کوئی بھی ابھی تک کوئی بھی ایکشن کوئی بھی ایسی چیز وہ کر نہیں سکے. جبکہ عمران خان کا جو ورڈکٹ تھا، جو عمران خان کا جو ایگریسو قسم کا جو وہ اپنا نیریٹو لے کے چل رہے تھے، وہ ہر جگہ پہ کیش ہو رہا تھا. اور جس طرح سے مجھے یاد ہے کہ جیسے رانا ثناء اللہ جو ہے انہوں نے آنا تھا اور رانا سے آگے رانا تھا، وہ جو سارا کچھ تھا وہ مریم بی بی کہتی تھیں، تو وہ والا انہوں نے ایپیسوڈ تو 25 تاریخ والا کر لیا. لیکن اس ایپیسوڈ کا لیش بیک اتنا ہیوی ہوا، اتنا خطرناک ہوا، اتنا ڈینجرس ہوا کہ وہ لاہور سے اور پنجاب سے نون لیگ کی کلین سویپ کر گئی. یہ میری بات یاد رکھیں کہ اسی کا بیک لیش تھا کہ اتنا ہیوی قسم کا جو ہے وہ کلین سویپ کر گئے یہاں پہ سے. وہ نیریٹو اس وقت تو بہت خوش ہوئے تھے کہ میں نے روک لیا، میں نے آنے نہیں دیا خان کو، اور میں نے ان کے لوگوں کو یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. بٹ اس کے بعد ووٹ کو پھر عزت دی لوگوں نے، ہو جائے کہ لگ پتہ گیا. چلیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس میں. لیکن ابھی جو ہے اوبیسلی میں آپ کو پہلے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. اس جو کل فیصلہ آنا ہے اس میں جو ہے وہ بہت ہی 8 سال لگ گئے اس چیز کو. اس میں جو ہے وہ 30 دفعہ التوا کی ریکویسٹ کی پی ٹی آئی نے کہ اس کو تھوڑا سا لنگر آن کر دیں، اور کافی دفعہ ہو بھی گیا. پھر جو ہے وہ 6 دفعہ انہوں نے پی ٹی آئی نے یہ ریکویسٹ بھی ڈالی اس میں کہ یہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا، یہ آپ کے لیے ناقابل سماعت ہے، آپ اس کیس کو فارن فنڈنگ کیس کو سن ہی نہیں سکتے، یہ الیکشن کمیشن کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ بھی اس پہ رپورٹ ڈالا. اس میں کوئی 21 بار الیکشن کمیشن نے کہا کہ ڈاکیومنٹس ابھی بھی آپ کے کم ہے، پورے کر دیں، چیزیں کر دیں، سارا کچھ کر دیں. تو وہ بھی 21 بار جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا. اور اس بار اس دوران جو ہے وہ 9 دفعہ جو ہے 9 وکیل چینج کیے پی ٹی آئی نے اس کیس میں. تو یہ کیس اسٹل لمبا ہوتا کہاں سے کہاں نکل گیا اس میں. اس کے بعد پھر 2018 میں ایک سکروٹنی کمیٹی بھی بنائی، وہ 95 اجلاس ہوئے. تو یہ سارا کچھ بھی میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ یہاں تک پہنچا، جو فیصلہ کل صبح 10 بجے سنایا جانے لگا ہے. اور اس کے بارے میں کہا اسپیشلی یہ جا رہا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جناب جتنا آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ فریز ہو جائے گا، کیونکہ اس میں فارن فنڈنگ ہوئی ہے جو پروہیبٹڈ ہے، وہ سارا کچھ بھی ہو جائے گا. پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ تاحیات اس پارٹی پہ پابندی لگ جائے، جو کہ بڑا مشکل ہے، لیکن یہ بھی سارا کیا جا سکتا ہے اس میں. یا ہو سکتا ہے کہ ان کو فائن کر دیا جائے، ان پہ جرمانہ ہو جائے، وہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن پی ٹی آئی نے یہ بھی شور مچایا کہ یار فارن فنڈنگ کیس ہے ان سب کچھ کا، باقی سب لوگوں کے باقی جو تینوں پارٹیز ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ پیپلز پارٹی ہے اور نون لیگ ہے، ان پہ بھی فارن فنڈنگ کے کیسز بنتے ہیں، ان کو بھی سم اپ کر کے اکٹھے فیصلہ تینوں پارٹیز کے لیے سنایا جائے. اور پی ٹی آئی ہے اور جماعت اسلامی ہے اور ایک دو اور اس طرح کی پارٹیز ہیں جو
فورن فنڈس پہ چلتی ہیں ویسے تے واہ 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 ساڈا اپنا ملک فورن فنڈنگ تے چل رہا ہے ساڈا تے آرمی چیف جا کے کہندا ہے کہ آئی ایم ایف نو کہو کہ سانو فنڈ کر دے ساڈی دکان چلے. تو فورن فنڈنگ سمجھ رہے ہو نا میں کی کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ باقی باتیں جو ہے وہ کل جب صبح انشاءاللہ بیٹھیں گے تو اس پہ کریں گے کہ فورن فنڈنگ کیس کتنا اہم ہے اور کیا صورت حال ہے, کیسی چیزیں ساری چل رہی ہیں. لیکن ابھی جو ہے وہ آرمی چیف کی بات ہوئی ہے اور یہ وہ آئی ایم ایف کی بات ہوئی ہے, تو اس پہ رفڑ پڑا ہوا تھا کہ آرمی چیف کو کہا گیا تھا, آرمی چیف کو کسی نے کہا تھا بات کرنے کا, یا آرمی چیف نے خود ہی جو ہے وہ بات کر لی, کیا ہوا اس میں. تو یہ جو ہے انصار عباسی صاحب, کیونکہ آج کل وہ لگتا ہے آئی ایس پی آر خود ہی بنے ہوئے ہیں, اور وہ انصار عباسی صاحب جو ہے وہ گورنمنٹ کا فوج کا موقف دے رہے ہوتے ہیں آج کل بڑے شوق سے. تو انہوں نے بھی جو ہے ایک کہانی گھڑی کہ جناب وہ مجھے بہت سے ٹویٹس آ رہے تھے, بہت سے میسج آ رہے تھے, سارا کچھ آ رہا تھا, تو مجھے جو ہے وہ کہ یہ آرمی چیف نے کیوں ایسا کیا ہے, کیا وزیر اعظم صاحب کو اس کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا, یا کیا صورت حال تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھی میں نے جو ہے بڑے لوگوں سے بات کی اپنے واقفوں سے, انہوں نے بتایا کہ جناب آرمی چیف نے ایسی بات نہیں کی, وہ شہباز شریف صاحب کو ان کا پتہ تھا اس بات کا, اور شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ ہی میں نے بات کی تھی. جی شہباز شریف صاحب دے کہن تے تسی آرمی چیف اوتھے گل کیتی ہے تے شہباز شریف صاحب تسی پھر رہن دیو, تہاڈے کول دکان نہیں چلنی. تو یہ جو صورتحال اگر یہ ہوا ہے کہ شہباز صاحب کہنے پہ ہوا ہے, تو یہ اور زیادہ خطرناک بات ہے. یہ مطلب ایک تو وہ کلیئر کی پوزیشن انہوں نے, گورنمنٹ نے بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ یار دیکھیں ہم لوگ ایک پیج پہ ہیں, شہباز شریف کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ہوا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن مہربانی انصار بھائی صاحب کی مزید کنفیوژن کریٹ کرنے کی, اور مزید ان لوگوں کو اور شیڈی ان کا کریکٹر کرنے کی, دونوں بیچاروں کا اس میں, آرمی چیف زیادہ کی قصور ہے, تو ان دوسرے کا بھی کریکٹر آپ نے شیڈی کر دیا یہ کہنے کے بعد کہ جناب یہ اس کی کانسنٹ سے ہوا ہے. کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے آج دیکھا کہ آج جو شجاعت صاحب بھی جو ہے ان کو بھی انہوں نے جو ہے کرٹن ریزنگ کی ہے اس سارے واقعات کے بعد, وہ پنجاب اسمبلی والا اور سارا کچھ ایشو کے بعد جو ہے انہوں نے آج بٹھایا ہے چیمہ صاحب نے ساتھ اپنے, اور چیمہ صاحب نے ان کو لگ رہا تھا کہ چیمہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اسسٹ جو ہے وہ جو شجاعت صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ چیمہ صاحب واز ڈومینیٹنگ, اور جو شجاعت صاحب سے ذرا سا مائک کرا کے بات کرا کے اٹھا دیتے تھے, اور جو شجاعت صاحب دیکھتے رہتے تھے, بات کرتے رہتے تھے, ہی واز ولنگ ٹو اسپیک آؤٹ سو مچ, بٹ وہ ان کو انہوں نے چیمہ صاحب نے زیادہ بولنے نہیں دیا, اور مائک جو ہے اپنے پاس رکھ کے بار بار ان کو ایسے کر کے مائک چھین لیتے تھے. تو وہ پتہ چل رہا ہے جو باقی پرویز الہی صاحب کا یا چودھری وجاہت صاحب کا تھا کہ یہ چیمہ صاحب جو ہے یہ انہوں نے ہمارا جو ہے سسٹم خراب کرا دیا. تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ ویڈیو میں دکھا دیا کہ بھائی جان میں ڈومینیٹ کر رہا ہوں, چودھری وجاہت صاحب نہیں بولتے, میرے وچ میرا یار بول دا, تو وہ بول رہے ہیں. لیکن جو ویسے تو اس پریس کانفرنس میں سے ایسا کچھ نہیں نکلا, لیکن جو ایک بات نکلی جو شجاعت صاحب نے کہا کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ جو آرمی چیف سے ریکویسٹ کروا رہے ہیں امریکہ کو کہ آئی ایم ایف پیسے دے دے, یہ جو ہے یہ شرمندگی کی بات ہے سیاسی جماعتوں کے لیے, یہ لاس کی بات ہے. یہ ان کو یہ کہلوا کہ یہ سارا کچھ, اگر یہ ساتھ یہ بھی بات ہو گئی کہ ان کے شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر تو اور زیادہ سیاسی جماعتوں کے لیے شرمندگی کی بات ہے. اور یہ صرف ایک بات جو ہے جو شجاعت صاحب کی ویژنری آدمی تو ہیں, وہ جہاں دیدہ آدمی تو ہیں, تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, اور یہ ہے بھی اصل بات, امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ یار ان کے کہنے پہ یہ اگر کرنا ہے تو کیا صورت ہے, کیا فائدہ ہوگا سیاسی جماعتوں کا, کیا فائدہ ہوگا اگر فوج نے فائنینسز میں بھی, میتھمیٹکس میں بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. تو یہ بڑی باریک بات کی اس میں. اور یہ جو آج انصار عباسی صاحب نے اسٹیپل کیا ہے ان کو پرائم منسٹر صاحب کو, یہ تو کمال ہی کر دیا ہے نا. میرا خیال ہے اسی لیے جو ہے وہ جو میں نیکسٹ اسٹوری پہ آنا چاہتا, خود ہی چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہیں, واہ 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 واہ. تو کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہی وانٹ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے اگر حکومت کیا, آپ نے اگر اپنی پارٹی بچانی ہے, آپ نے اگر پارٹی بچانی ہے تو یو ہیو ٹو کم ٹو پاکستان. آپ کو یہاں پہ آ کے کیمپینز خود کرنی پڑیں گی, اور خان صاحب کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا, کیونکہ باقیوں کے لیے جو ہے یہ انسٹاپیبل پروڈکٹ بن چکے ہوئے ہیں خان صاحب. تو آپ کو خود آنا پڑے گا پاکستان میں, اور آ کے بیٹھنا پڑے گا, اور آپ کو کمپین چلانی پڑے گی. اور اس کے بعد انہوں نے, نواز شریف صاحب نے اس چیز کا فیصلہ بھی کیا کہ میں آؤں گا, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹیسٹر بھی چھوڑا کہ وہ اپنے جتنے جاننے والے, جتنے واقف اپنے جو ہوتے ہیں نا جرنلسٹ, ان کو ٹیسٹر دیتے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں چھوڑیں یہ بات. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسا اسحاق ڈار صاحب کے آنے پہ بھی لوگوں کو دانہ ڈالا گیا تھا, اور لوگوں نے بولنا شروع کیا اسحاق ڈار نہ آ رہا ہے, اسحاق ڈار آ رہا ہے, آیا کوئی نہیں بیچارہ. تو ابھی بھی یہ سچویشن ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی جو ہے تھوڑا سا ٹیسٹر پھینکا ہے مارکیٹ میں کہ یار یہ میں آ رہا ہوں, تو ذرا ٹیسٹر پتہ چلے کیا صورت حال ہے اس میں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو
3-4 جو اپنی الیکشن کیمپینز میں جو ہے وہ ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو وہی ان کو جو ہے آگے ان کو لانچ کریں گی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ سارا سلسلہ کریں گی۔ ان کے 1-2 اور لوگ بھی اس طرح سے ہیں نون لیگ کے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے آنے پہ یہ کہا ہے، اور یہ ان سے جب بات ہوئی کہ جناب یہ کیا صورتحال ہوتی ہے اگر اس وقت ان کیمپینز میں سنا دیا جاتا، دکھا دیا جاتا ویڈیو لنک کے تھرو، یہ جو جلسے وغیرہ ہو رہے تھے اور خان صاحب بھی آ رہے تھے، تو اگر جلسوں میں وہ کر دیا جاتا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا یہ کہ، اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر جلسوں میں ان کو بھی ڈسپلے کر دیا جاتا اور وہ لوگوں سے خطاب کر لیتے تو سچویشن تھوڑی سی اور ڈفرینٹ نہ ہو جاتی اس میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مریم کی جتنی کراؤڈ پولنگ ہے تو مریم نے اگر کر لیا تو نواز شریف کے ساتھ بھی اتنا ہی ہونا تھا جتنا مریم کے ساتھ ہونا تھا۔ بڑی اسٹیٹمنٹ تھی ویسے، یہ بڑی حیرت والی بات تھی اس میں۔ یہ وہ آدمی کہہ رہا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میرا قائد ہے نواز شریف، اور وہ یہ اور وہ اس کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اس کے کہنے پہ چیزیں چل رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس قسم کی بات رانا ثناء اللہ صاحب نے کر دی کہ نہیں، وہ شاید وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ جلدی آن، کیونکہ ایتھے میلہ لڑ لینا، اگر وہ آ گیا تو سچویشن اور ہوئی نہیں، تو پھر یہ جو تتر بتر جو سارے جو ہیں انہوں نے غائب ہو جانا، انہوں نے جو ان کی آج کل موج لگی ہوئی ہے اور وہ جتنا آج کل موج مستی کر رہے ہیں اس میں، تو یہ صورتحال ہے کہ، اور اس میں ادھر پرویز الہی صاحب جو ہے وہ جو پریشانی نواز شریف صاحب کو اس چیز کی بھی ہے کہ وہ جو لاہور ان کے ہاتھ سے گیا ہے، جو پنجاب ان کے ہاتھ سے گیا ہے، اور خان صاحب آگے بیٹھ گئے ہیں وہاں پہ اور وہ ہل نہیں رہے وہاں سے، تو اس پہ بھی ان کو پریشانی ہے کہ یار یہاں پہ ہم کیا بیچیں گے، اور وہاں پہ وہ باز بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، وہ نذیر چوہان صاحب جو ہے، جن کا پھڈا سب سے پہلا پھڈا وہاں پہ لاہور میں جو الیکشن پہ ہوا تھا، الیکشن کیمپینز میں ہی ہو گیا تھا، اس میں انہوں نے شبیر گجر کے بھتیجے کو جو ہے وہ فائر فور بھی مارے تھے، زخمی بھی ہوا تھا، وہ شبیر گجر میں خود بھی زخمی ہوا تھا۔ تو نذیر چوہان صاحب جو ہے انہوں نے وہ ہیں جو آدمی جو منحرف فرقان بھی تھے، یہ ایک دفعہ پہلے بھی جو ہے وہ منحرف ہو گئے تھے ادھر، جب شوگر کا کیس بنا تھا، سارا کچھ ہوا تھا، تو اس وقت بھی کیا نام ہے ان کا، شوگر مافیا والے ہمارے جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، انہوں نے اس کی اسٹرنگس کھینچی تھیں کہ یار تھوڑا سا ٹیسٹر مارو، تو اس نے آ کے منحرف ہو گیا تھا کہ جناب نہیں میں منحرف ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں جہانگیر ترین گروپ میں جا رہا ہوں، سارا کچھ، ابھی گروپ اتنا بڑا فارم نہیں ہوا تھا، تو اس وقت بھی اس کو تھوڑا سا ہش کیا تھا کہ انسان دا بچہ بن، تو معافی مانگ کے واپس آ گیا تھا۔ تو وہی ایک آدمی جو ہے انہوں نے دوبارہ سے جب ہو گیا سارا ایشو تو وہ دوبارہ سے وہ منحرف میں چلے گئے، وہ تو پہلے تیار بیٹھے ہوئے تھے، تو وہی صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے پکڑا اور آ کے کہا کہ بھاجن تم تو آجو نا، تم نے وہاں پہ فائرنگ کی تھی، کیس کیا تھا، سارا کچھ تھا۔ اس ایک واقعے سے، اس ایک چیز سے جو ہے وہ پتہ چلنا یہ شروع ہو گیا ہے کہ ان کا ہوم ورک پورا ہے پی ٹی آئی کا، اور جس نے ان کو ستایا پھر اس نے رکشہ ہی چلایا، تو یہ انہوں نے پہلا بندہ جو ہے آج ڈک لیا ہے، اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو لے گئے کہ بھائی نا آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے دوسری پارٹی کے بندے کو جو ہے، وہ جو گجر صاحب ہیں، ان کو جو ہے ان کے بھتیجے پہ فائر مارے تھے، ان کو زخمی کیا تھا، سارا کچھ کیا تھا، تو آج تو ہی از گوئنگ ٹو بی دا فرسٹ پرسن ٹو بی پنش فار دیٹ، اور اس کے بعد باقی لوگ تو سارا کچھ یہ سب کے لیے پھر لمحہ فکر ہے جو کچھ لاہور میں ہوا، جو کچھ 25 تاریخ کو ہوا تھا، جو کچھ سارا کچھ ہوا تھا، چن کے وہ بدلہ لینے کے لیے، اس لیے لگتا ہے کہ خان صاحب خود بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح انشاءاللہ جو ہے وہ فیصلہ آئے گا، فیصلہ کس قسم کا آتا ہے، کیا آتا ہے، ایجیٹیشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ اس پہ نظر جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس چیز پہ کہ کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے۔ فوج تو نہیں آئی، لیکن مطلب جو ایجنسیز ہیں وہ ساری متحرک ہو گئی ہیں، وہاں پہ وہ ایریا جو ہے وہ کارڈن آف کر لیا گیا ہے، وہاں پہ کسی غیر متعلقہ بندے کا داخلہ وہاں پہ منع ہے، بہت سے لوگوں نے ویسے چلے جانا ہے، پہنچ جانا ہے جرنلسٹ نے، اور وہاں پہ ایکسٹرا فورس بلا لی گئی ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ تو کل کا دن بھی جو ہے وہ صبح 10 بجے سے پہلے سے جو ہے وہ رولا پڑ جانا ہے، تو دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ باخبر رکھیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ چیزیں دیکھیں گے بھی کیا صورت ہو رہی ہے۔ صبح تک کے لیے اجازت نہ دے دیں، باقی گلاں سویرے کر لیں گے، کی کہندے ہو؟ السلام علیکم۔